وعلیکم السلام، وعلیکم السلام اکرم. میں ریڈی بھیا، میں ریڈی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ ڈاکٹر اکرم اور آپ کی ٹیم کا کہ آپ نے پھر ایک دفعہ موقع دیا اور ایک شاندار قسم کا یہ ویبینار چل رہا ہے جس سے بہت اچھی نالج مل رہی ہے ہمیں بھی اور دوسروں کو بھی، یا کم سے کم جن لوگوں کی نالج بہت اچھی ہے ان کا ریویژن بھی بہت اچھا ہوتا جا رہا ہے گا کہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں. میرا آج کا ٹاپک، میرا نام محمد عبدالسمیع ہے، ہمدرد یونیورسٹی میں ہوں. میرا ایم فل بھی وہیں سے ہوا تھا، پی ایچ ڈی ہو رہا ہے، پی ایچ ڈی اسکالر، پی ایم ایس ہمدرد یونیورسٹی. اور انفرٹیلیٹی بیسیکلی میرا ٹاپک رہا ہے، مطلب یہ اس میں کیا ہے میں نے میل انفرٹیلیٹی یا فیمیل انفرٹیلیٹی. لیکن آج کے دن میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ کڈنی فیلیور ہے، گردے کی خرابی. اچھا، اس سے پہلے میں ایک چیز بتا دوں جو آگے بھی بہرحال بیان ہوگی، کیونکہ فوری طور پہ مجھے یاد آ گئی کہ گردے جو فیل ہوتے ہیں تو ہمارے عام طور پہ گردے یہ خراب ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، صرف ایک ہی نہیں ہے. لیکن ہم اپنے لوگوں کو بھی ہم تھوڑا سا اس کے اندر دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں خاص طور سے پنجاب میں کچھ تجات بہت استعمال ہوتے ہیں گے جن میں ضرورت ہے یا نہیں ہے. مطلب ایک تو سیکس کی دواؤں میں اتنے زیادہ پارا سنکھیا سب کچھ ہے، اس کے بغیر کام بن سکتا ہے. بہت دوائیں ایسی ہیں کہ جس کے بغیر ہم یہ کام چلا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی مزید میں اس کے اوپر آگے بات کرتا ہوں. تو بہرحال گردہ بھی ہمارے جسم کے دوسرے اعضاء کی طرح جو ہے وہ ہمارے جسم کے لیے بہت اہم ہے. وہ ہمارے جسم کے ہمارے سسٹم کو متوازن یا بیلنس رکھتے ہیں. یہ ہمارے جسم سے بیکار مادے اور اضافی پانی نکالتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے جیسے لیور جو ہے وہ ہمارے لیے کہنا چاہیے ایک فلٹر پلانٹ کی طرح کام کرتا ہے، اسی طرح گردے بھی جو بیکار چیزیں ہیں، جو بیکار ہمارے کیمیکلز ہیں یا اضافی پانی جو جسم میں جمع ہو جاتا ہے وہ ہمیں نکالنے ہیں. زمین پر بسنے والے دوسرے تمام زندہ اجسام کی طرح ایک انسانی جسم کو بھی پانی کے حاصل کرنے اور استعمال کرنے کے مسائل درپیش رہتے ہیں. اور ہمارے جسم کے وہ تمام فاسد مادے یا ویسٹ پروڈکٹ جو ہیں جو جسم میں رہ کر اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، جیسے نائٹروجنی بیکار مادے، یوریا، یورک ایسڈ، کیٹینائن، ہضم شدہ دوائیں اور زہر، یہ جسم سے خارج کرنے ہوتے ہیں. تو اب خارج کرنے کے لیے ہمارے پاس یہی ایک فلٹر پلانٹ بچتے ہیں کہ بھئی یہاں سے یہ چیزیں آگے خارج ہوں اور جو ہے یورین کے ذریعے ان سب چیزوں کو ہمیں نکالتے رہیں. تو نظام اخراج میں بنیادی کام جو ہے یورینری سسٹم کا ہے. یورینری سسٹم کو ہم رینل سسٹم بھی کہتے ہیں، کیونکہ رینز جو ہے گردوں ہی کو کہتے ہیں گے. جیسے گردوں کی ناکامی کا مطلب کیا آئے گا کہ ہمارے گردے تقریباً 85 سے 90% کام ان کا ختم ہو گیا ہے، یعنی کہ ان کی جو ورکنگ ہے یا ان کے اندر جو صلاحیت تھی یا ان کی وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. جیسے آپ نے عموماً ایسے دل کے حوالے سے بھی سنا ہوگا کہ اس کا دل جو ہے 40% کام کر رہا ہے، اس کا 20% کام کر رہا ہے. جو 20% اگر دل کام کر رہا ہے تو وہ شاید آسانی سے جی سکتا ہے، لیکن اگر کسی کے گردے میں 20% کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو سکتی ہے. کیونکہ لازمی سی چیز ہے، جس کا دل جو ہے 20% کام کرتا ہے اس کو بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرکٹ نہیں کھیلنی، سب کچھ نہیں کرنا ہے، صرف گھر ہے، باتھ روم ہے اور بس بہت چھوٹی موٹی واک ہے وہ کر سکتا ہے، تو وہ دواؤں کے ساتھ زیادہ آسانی سے چل سکتا ہے گا. لیکن جو ان کے گردے خراب ہوتے ہیں تو اس کو ڈائلسس اور بہت ساری اس کی پیچیدگیاں شروع ہو جاتی ہیں. بہت زیادہ پرہیز ہے، ٹھیک ہے کہ اس کے بعد ہی وہ اپنی زندگی کو اچھا رکھ سکتا ہے اگر وہ چاہے تو. لیکن جب اچھے گردے تھے تب نہیں رکھا اس نے تو آئندہ اس سے کیا ہم امید کریں. یعنی کہ گردے جو ہیں وہ ہمیں زندہ رکھنے کے لیے مناسب کام نہیں کر رہے ہیں گے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ گردے ہمارے ناکام ہو گئے یا گردے فیل ہو گئے. گردوں کی ناکامی کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن علاج جس سے ہم طویل زندگی گزارنا ممکن ہے. ویسے ہمارے یہاں بہت سارے ایسے فنکار موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ جی گردے جو ہیں اگر فیل ہو گئے ہیں، ڈائلسس ہو رہا ہو، کچھ بھی ہو رہا ہو تو ہمارے پاس آ جائیں، سب کچھ ختم ہے. تو میں ان سے صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے کچھ رزلٹ دیں. آپ یہ کہیں کہ جی یہ بندہ تھا، اس کی یہ رپورٹ تھی، اس کا اتنا کریٹینائن تھا، اس کی 6 ڈائلسس ہوئے، 8 ہوئے اور میں نے اتنے مہینے کے اندر ہی ختم کر دیا. ریسرچ تو بنیادی طور پر یہی ہوتی ہے نا. اسی طریقے سے ابھی ایک خاتون نے مجھے کہا، کہنے لگا جی وہ بریسٹ کینسر کا علاج کر رہی ہیں. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. انہوں نے مجھے دوائیں بتائیں، کہنے لگے میں ان سے کر رہی ہوں. بڑے دعوے اس کے چل رہے ہیں، نیٹ پہ بھی بہت ہے ان چیز دواؤں کے بارے میں کہ یہ چیزیں فائدہ کرتی ہیں. میں نے اسے کہا تھا اس کا کینسر ختم ہو گیا. میں نے کہا کینسر بے شک ختم ہو گیا ہوگا، لیکن برائے مہربانی آپ مجھے اس سے پہلے کی رپورٹ
اور ایک جو بعد میں آپ کہتے ہیں رپورٹ تو ہم نے کوئی نہیں کرائی. تو میں نے کہا آپ نے یہ کیسے فیصلہ کیا کہ اس کو کینسر ہی تھا؟ کیونکہ مجھے بہت شروع کا یاد ہے، ایک لڑکی آئی تھی، اس نے کہا کہ جی میرے جو ہے بریسٹ کے اوپر سسٹ بن گئی ہیں. اس وقت تو خیر ہم نے کینسر کا نام بھی ڈھنگ سے نہیں سنا تھا. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کیا ہوا تھا؟ کہنے لگے میں یاد نہیں ہے کیا ہوا تھا، میرڈ بہرحال تھی وہ، بچے کو فیڈ ویڈ کر رہی تھی. تو اندازہ ہوا ان کی باتوں سے کہ بچے کو نے جو ہے نا کوئی ہاتھ زیادہ زور سے مارا ہے، سر مارا تھا، تو اس کی وجہ سے وہاں کہیں لمپ سا کچھ بن گیا ہے. خیر بہرحال اس وقت ہم نے اپنے حساب سے اینٹی انفلیمیٹری ٹائپ کی چند چیزیں دی، اور 15-20 دن کے بعد وہ ٹھیک بھی ہو گئی تھی. تو ایک ہی طرح خاتون تھی، ان کا بریسٹ ایک دم سرخ ہو گیا تھا، سوجن آ گئی تھی بہت زیادہ، اور سب کچھ تھی. لیکن یہ مطلب یہ چیزیں جو ہے نا ایک آدھ سے ہونے سے، یا ایک کیس کے اوپر آپ پورا کہ جی میں نے اس کے گردے ٹھیک کر دیے، یا ایک کیس کے اوپر میں نے ہائیڈروسیل اور یہ چیزیں ویریکوسیل فلانی چیزیں، یا سر سے پانی نکال دیا، تو یہ ایک آدھ اس سے نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے ایک باقاعدہ ریسرچ جو، کیونکہ آج کل تو کڈنی فیلیور جو ہیں ڈھیروں کے حساب سے موجود ہیں. بلکہ ابھی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میں ابھی کراچی کی بات ہے، میں ایک صاحب آئے میرے پاس، میں کل یا پرسوں کی بات ہے، کہنے لگا جی ہماری بچی کو جو ہے نا وہ SIUT میں ہے، اور میں آپ سے مشورہ نہیں. تو بھائی بچی کی عمر کیا ہے؟ کہنا کہ 8 سال. 8 سال عمر کی بچی اور وہاں پر ہے، کیا ہوا تھا؟ کہنے کہ کچھ نہیں تھی، اس کے جو تھی کمزور ہو رہی تھی، ڈل ہوتی جا رہی تھی آہستہ آہستہ. ہم نے کہا بھائی پتہ نہیں کیا ہوا ہے، ڈاکٹروں کو دکھایا، کسی نے طاقت کی دوا دے دی، کسی نے کچھ کر دیا. 8 سال کے بچے کو کیا سوچتے ہیں؟ تو اس ٹائپ کی چیزیں چلتی رہی، 2 4 6 مہینے یہ چل گئے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے اور دوسرے ڈاکٹر بدلتے رہے، لیکن ایک نے یورین DR کرایا، سب کچھ کیا، تو پتا لگتا ہے پروٹینس آ رہی ہیں. بھائی پروٹینس کیوں آ رہی ہیں؟ سب کچھ. تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار تارے SIUT میں ہے، تو ایسے تو کیس میرے پاس تو کبھی نہیں آیا اتنی چھوٹی سی بچی کا، اور سب کچھ ہے. کہہ رہے بھائی آپ اپنے ایک بات کر رہے ہیں، SIUT والے کو بتاتے ہیں ہمیں کہ روزانہ 300 کے قریب بچہ آتا ہے اسی ٹائپ کے کیسز کے اندر. یعنی تو اس سے پھر یہی کہا کہ بھائی اب کہ تم SIUT جاؤ گے تو ڈاکٹر سے یہ پوچھنا کہ چھوٹی بچی نے تو کچھ تو نہیں کھائے نا، ابا نے کبھی کھائے ہوں گے، تم اتنا بتا دو ان سے پوچھ کے کہ ایسا کیوں ہے، مطلب ان کی ڈائگنوسس کیا ہے SIUT والوں کی، کہ وہاں پہ اتنے بچوں 300 بچے ڈیلی کا آنا باقی ایک بہت بڑا وہ کام ہے. کہ خیر، تو گردوں کی ناکامی کا باقاعدہ کوئی علاج نہیں ہے، لیکن اس علاج سے طویل زندگی گزارنا ممکن ہے. گردے کی ناکامی جن کی ایک سزا نہیں ہے کہ جی اب یہ بس ایک موت کی سزا ہے اور مر گئے سب کچھ ہے، ایسا نہیں ہوتا. گردے کی ناکامی کے شکار افراد فعال زندگی گزارتے ہیں اور اپنی پسندیدہ چیزوں کو کرتے ہیں، یا پسندیدہ کام اپنے کر رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی گردوں کی خرابی کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ گردے، جسمانی چوٹ، ڈائبٹیز، ہائی بلڈ پریشر. اچھا دو چیزیں تو ڈائبٹیز اور ہائی بلڈ پریشر یہ سب سے زیادہ ہیں. میں تو خیال ہے کہ جو بھی شوگر کے مریض ہیں ان کو اپنا کریٹینائن اور یوریا اور یورین DR یہ 3 چیزیں تو اکثر بیشتر 6-8 مہینے میں کراتے رہنا چاہیے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کس صورتحال پر ہے. اور شوگر بھی 3 مہینے نہیں تو 6 مہینے بعد ہے نا HbA1c کرائیں، اپنا بلڈ پریشر ضرور چیک کراتے رہیں 2-2 3 3 مہینے بعد. جن کو ہے وہ تو مہینہ مہینہ بر بعد کرائیں، 15 دن بعد کرائیں، لیکن باقی لوگوں کو اس سے زیادہ کراتے رہنا چاہیے. تو ہائی بلڈ پریشر اور ذیابیطس جو ہے گردے کی خرابی کی 2 عام وجہ ہیں. گردے کی خرابی راتوں رات نہیں ہوتی، یہ گردوں کے فنکشن کے بتدریج ضائع ہونے کا آخری نتیجہ ہے. کیا ان کا فنکشن جو ہے وہ اپنا خراب ہوتا جا رہا ہے. لوگوں کو دراصل کچھ لوگوں کو تو یہ تک معلوم نہیں ہوتا ہے کہ انہیں گردے کی بیماری ہے جب تک کہ ان کے گردے مکمل طور پہ ناکام نہ ہو جائیں. ہمارے یہاں تو ایک تو بات یہ نا کہ ہر مرض کا علاج گیس ہوتا ہے. جی بھائی گیس بھر گئی ہوگی، یہاں پہ گیس بھر گئی، یہاں پہ بھائی بھر گئی ہوگی گیس ہے، لیکن اس گیس سے آگے بھی تو باہر نکلیں، اور آپ کو آگے جا کے تھوڑا سا معلوم ہونا چاہیے کہ گیس کے علاوہ بھی بہت سارے مرض ہوتے ہیں. تو علامات بیماری کے بڑھنے کے بعد جو ہے نا بہت دیر سے ظاہر ہوتی ہیں. گردے فیل ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ گردے فیل ہونے کے لیے جو ہے آپ کو درج ذیل علامات ہو سکتی ہیں. متلی ہے، سونے میں پریشانی ہے، بھوک نہیں لگتی، کمزوری، تھکاوٹ، جسم میں خارش، پٹھوں میں درد ہوتا ہے عام طور پر، خاص طور پر پیروں میں، پاؤں اور ٹخنوں میں یا آنکھوں کے نیچے سوجن ہو جاتی ہے، خون کی کمی ہوتی ہے. یہ وہ بہت ساری علامات ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جن میں یہ علامات ہیں ان کے گردے فیل ہو گئے ہیں یا کچھ ہے، لیکن ایک علامت کے طور پر ہے. جیسے شوگر کی بہت ساری علامتیں ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں میں یہ علامتیں ہوتی ہیں لیکن ان کو شوگر نہیں ہوتی. یا بہت سارے لوگوں کو ساری علامتیں ہوتی ہیں، دیکھیں پیشاب بہت آ رہا ہے، 10 10 15 15 دفعہ پیشاب آ رہا ہے، لیکن انہیں شوگر نہیں ہے. کہ پروسٹیٹ ہو سکتا ہے لوگوں کو، بہت ساروں کو پروسٹیٹ بھی نہیں ہوتا، کچھ دواؤں کا سائڈ افیکٹ. بلکہ آپ کو ایک چیز بتاؤں، میں ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، ہمارے محلے میں ایک صاحب ہیں، ان کا انتقال ہو گیا.
تو کل ان کے رشتے دار کچھ آئے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے ویسے ہی بات کی. تو مطلب اس میں جو ہوتا ہے نا کہ جو ڈاکٹروں کی حماقت یا غلطی کرنے کی، ان کا کہانی یہ ہوئی کہ ان کی کچھ طبیعت خراب ہوئی تو ان کو لے گئے دل کے لیے کہ بھائی دل کی کوئی تکلیف ہے، وہ یہ کرتے رہے وہ کرتے رہے، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. وہیں پہ ان کے ایک ڈاکٹر نے کہا جی اتنے دن ہو گئے آپ کو، اب ان کو یہاں سے لے جائیں، یہ مار دیں گے، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور یہ سب کچھ. تو ڈرنے والے بھی تھا. انہوں نے کہا چپ چاپ انہوں نے اسے لے کے آئے، لیکن بعد میں پتہ لگا کہ بیچارے کے گردے فیل ہو گئے. 30-35 سال کا لڑکا تھا. تو پتہ چلا کہ وہ جو دوائیں الٹی سیدھی دے دی گئی ہیں ان کو زبردستی کی، تو اس سے بھی ہوتا ہے. تو اس معاملے میں بھی محتاط رہنا چاہیے کہ چاہے وہ حکیم ہی نہیں، ڈاکٹروں کی دوائیں بھی اگر آپ کھا رہے ہیں تو ٹوٹل ان کے اوپر نہ چھوڑ دیا جائے کہ جی جو کچھ ہے گا تو بس یہ بول رہے ہیں تو ڈاکٹر ہم سے بہتر جانتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں کے ڈاکٹر نہیں جانتے، خاص طور سے جونیئر تو بہت ہی، بس کیا کہوں ان کو، کہ ان کو تو شاید الف بے بھی نہیں پتا ہوتی اور وہ سب کھیل رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے بہت سارے لوگوں کا ڈاکٹر سے بہت زیادہ اعتقاد ہے کہ نہیں جی ڈاکٹر سب کچھ کر سکتا ہے. وہ آپ نے ایک لطیفہ سنا ہوگا، ہم نے بچپن میں سنا تھا کہ ایک بچہ جو تھا بیمار ہو گیا، گاؤں کی بات ہے. تو گاؤں والے جو تھے ڈاکٹر کو بلا کے لائے. تو ڈاکٹر نے نبض چیک کی، سب کچھ کیا، اسٹیتھوسکوپ لگایا، کہنے لگا جی مجھے افسوس ہے بچہ مر چکا ہے. بچے نے فوراً چیخا ابا ابا میں زندہ ہوں، ابا میں زندہ ہوں، یہ ڈاکٹر غلط بول رہا ہے. ابا نے کہا نہیں بیٹا، ڈاکٹر تم سے زیادہ جانتا ہے، تم واقعی مر چکے ہو. تو ہمارا بہت زیادہ اندھا اعتماد بھی ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ جو ڈاکٹر دوائیں دے رہا ہے، جو لگا رہا ہے، جو سوچ ہے، اس کی ایکسپائری چیک کریں. اس چیز کو، دوا کو کم سے کم پڑھ ضرور لیں کہ اس نے جو یہاں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کمرے میں جانا ہے، غلطی سے دوسرے کمرے میں آ گئے اور ان کو جو تھے وہ انجیکشن لگا کے چلے گئے. بھائی ان کو انجیکشن تھوڑی لگانا تھا، ان کو تو یہ تو بیمار ہی نہیں ہے. خاتون تھی، وہ ان کی ڈلیوری ہوئی تھی، میں نے ڈلیوری بھی نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد تو بچہ سال بھر سے زیادہ کا تھا، وہ بیمار کچھ ہو گیا، اس کو ایڈمٹ کرایا. وہ آگے کہنے لگے جی آپ کو انجیکشن لگے گا اماں کے. تو بھائی اماں کے انجیکشن لگے گا؟ گلشن اقبال کی بات ہے. اماں کو انجیکشن لگے گا؟ اماں تو بیمار نہیں ہے. کہ ہیں آپ کا یہ نمبر نہیں ہے. حالانکہ یہ بات میں نے آغا خان میں دیکھی ہے. مطلب میں اگر ٹیسٹ کرانے جا رہا ہوں، یہاں ٹیبل کے اوپر میں نے اسے پیمنٹ کی، سب کچھ کی، برابر میں ہے، تو پورا پرچہ دیکھیے آپ کا نام یہ ہے، آپ کا نام یہ ہے، آپ کو یہ ٹیسٹ کرانے ہیں، یہ چیزیں ٹھیک ہے. خیر وہ بولتی بہت تیز ہیں، لیکن پھر بھی ایک چیز انکوائری ضرور کرتی ہیں کہ آپ اسی نام میں ہے نا آپ کا. تو جب گردے فیل ہونے کا علاج شروع کریں تو احتیاطی تدابیر پر عمل جو ہے نا وہ ضرور کرنا چاہیے. تو علامات بہتر ہو جائیں گی اور آپ خود کو بہتر محسوس کرنا شروع کر دیں گے. اچھا، گردے کی خرابی کے کون کون سے علاج دستیاب ہیں؟ عموماً ہمارے یہاں جو گردے کی ناکامی اگر کسی کی ہوتی ہے تو اس کے دو علاج ہیں، ایک تو ڈائلسس ہے اور ایک گردوں کی پیوند کاری. باقی جو لوگ دعوے کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے ضرور کہ انہوں نے کون کون سے گردے کسی کے ٹھیک کیے ہیں، کیا ہے. کیونکہ ابھی میں پچھلے دنوں ایک کو دیکھ رہا تھا، شاید انڈیا سے ویسے زیادہ آتی ہیں ایسی چیزیں، کہ وہ انہوں نے تھا واٹر باتھ، بلکہ واٹر باتھ نہیں کہنا چاہیے، کہ ہاٹ باتھ جو تھا ان کو دلوا رہے تھے. اور ہاٹ ٹب میں بٹھا رکھا تھا 40 ڈگری سینٹی گریڈ پہ، اور انہوں نے کہا کہ جی اس سے جو ہے جسم سے جو مسامات سے پسینہ نکلے گا اور سب کچھ ہوگا، تو یہ قدرتی ڈائلسس رہے گا. تو مطلب یہ چیزیں کر کے دیکھی جا سکتی ہیں. ایک دو جگہ اور تھا، انہوں نے بھٹے کے بال بتائے ہوئے تھے کہ جی بھٹے کے بال ہیں. تو اس ٹائپ کے مریضوں کو یہ تجربے کیے جا سکتے ہیں. بلکہ میں ڈاکٹر اکرم سے کہوں گا کہ کچھ ایسا ریسرچ یا ایسی چیزیں کریں کہ وہاں کے ہاسپٹل ہوں اگر فیصلہ آباد میں، پنجاب میں، تو وہاں پہ جا کے اس ٹائپ کی چیزیں تجربہ تو کریں نا، کوئی ریکارڈ بنائے. کیونکہ حکیموں کے پاس تو اس طرح کے مریض زیادہ نہیں اٹکتے ہیں گے اور یہ علاج دراز لمبا ہی ہوتا ہے. تو ایسی چیزیں وہاں پہ کر کے دیکھیں کہ بھائی اگر ایسے کچھ ہو سکتا ہے تو کیا ہوگا، ایک اچھی خاصی ریسرچ ہی ہو جائے گی. اچھا، اور وہ کون سی عام عادات ہیں جو کہ ہمارے گردوں کو نقصان پہنچاتی ہیں؟ جیسے کہ درد دور کرنے والی ادویات کا زیادہ استعمال، جیسے پونسٹون، بروفین، پیناڈول، اور یہ وہ ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ذرا سا سر میں درد ہوا، چھینک آئی، انہوں نے فوراً پیناڈول 2 گولی کھا لی جہاں ذرا سا کچھ ہوا. تو خاص کر جب کہ اگر پہلے سے ہی کسی کو گردے کی بیماری ہے تو یہ تمام چیزیں ہمارے گردوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. سب سے پہلے درد دور کرنے والی دواؤں کا استعمال بند کریں یا کم سے کم کریں. دوسرے اینٹی بایوٹک اور یہ ٹائپ کی چیزیں نا، ہمارے یہاں جو ہے نا ان چیزوں کے ساتھ پانی پینے کی عادت نہیں ہے. اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھنا ہے، بہت سارا پانی پئیں، ڈھیروں کے حساب سے پانی پئیں. جتنا زیادہ پانی پئیں گے، چاہے کسی کی کیمو تھراپی ہو رہی ہو، کوئی ویسے اینٹی بایوٹک کھا رہا ہو، ڈرپیں لگ رہی ہوں، مطلب ڈرپ سے مراد جو اینٹی بایوٹک کی ڈرپ لگ رہی ہو، تو اس کے ساتھ اس کو پانی کی مقدار ہمیشہ بڑھا دینی چاہیے تاکہ جلد سے جلد وہ ڈائلیوٹ ہو کے گردوں سے نکل جائے یا لیور کے اوپر جا کے بھی اپنا اثر دکھا سکتی ہیں. نمک کا استعمال روک دیں یا بہت کم کر دیں. زیادہ نمک والی غذاؤں میں جو نا سوڈیم زیادہ ہوتا ہے.
جو بلڈ پریشر کو بڑھا سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں گردوں کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پروسیس فوڈ ہیں یہ عام طور پہ سوڈیم فاسفورس کے اہم ذرائع ہیں۔ ان لوگوں کو جن کو گردے کی بیماری ہوتی ہے انہیں اپنے بازار کی چیزیں، ڈبہ پیک چیزیں، ایسی چیزیں نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ اچھا، لوگ پانی کم پیتے ہیں، جیسے ابھی میں نے ہائیڈریٹ کی بات کی تھی کہ اچھی طرح مناسب پانی پینا چاہیے۔ اپنے گردوں کو جسم سے سوڈیم اور زہریلی چیزیں صاف کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ گردوں کی پتھری، ہاں پتھری بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، جو ہمارے یہاں ایک عام سی بات ہے کہ ہم لوگ جو صاف پانی نہیں پیتے، فلٹر شدہ پانی نہیں پیتے، پانی پکا کے نہیں پیتے، تو گردے میں اگر پتھری ہو جائے اور بہت عرصے تک پتہ نہ چلے، اس کا بھی یہی ہوتا ہے، کمر کے درد کا علاج کرتے رہتے ہیں، بہت زیادہ ٹوٹکوں پہ کرتے رہتے ہیں، بعد میں جب پتہ چلتا ہے تو برائی ہو چکی ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کم سے کم KUV یا اس ٹائپ کے کوئی بھی الٹرا ساؤنڈ، ایکس رے اور یہ چیزیں ضرور کرا کر گردوں کی پتھری سے بچنے کے لیے زیادہ مقدار میں پانی پینا ایک بہترین طریقہ ہے۔ نیند کی کمی، جو لوگ رات کی ڈیوٹیاں کرتے ہیں اور خاص طور سے آج کل جو آن لائن بزنس شروع ہوئے ہیں، جو امریکہ وغیرہ اور باہر کرتے ہیں، تو وہاں پہ ہمارے یہاں رات ہوتی ہے تو وہاں دن ہوتا ہے۔ جو لوگ رات رات بھر جاگتے ہیں، دن بھر کے کام دن میں بھی اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو کوشش کریں کہ ہماری صحت کے لیے کہ نیند اپنی طریقے سے پراپر کریں، کیونکہ اچھی صحت کے لیے گردے بھی شامل ہیں۔ پانی، نیند کی کمی سے گردے سے بھی بہت برا اثر پڑتا ہے۔ بہت زیادہ گوشت کا استعمال، جانوروں کی جو پروٹینز ہوتی ہیں خون میں تیزاب کی زیادہ مقدار پیدا کرتی ہیں، جو گردوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں، تیزابیت کا باعث ہو سکتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جو لوگ جن کو گردے کی خرابی یا کریٹینائن وغیرہ بڑھ رہا ہے تو انہیں گوشت کی بجائے پھلوں اور سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں۔ آج کل سردی کا موسم ہے، سبزیاں بہت اچھی آ رہی ہیں۔ شوگر کا استعمال، شوگر تو ویسے ہی، وائٹ شوگر تو ویسے ہی بند کر دینی چاہیے ہمیں اپنے کھانوں میں، لیکن ہم لوگ اتنی ہی زیادہ کھاتے ہیں۔ شوگر موٹاپے میں معاون ہے، بلڈ پریشر، ڈائبٹیز ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اور گردے کی بیماری کی تو اہم وجہ میں بھی یہی ہے گا۔ اس کے علاوہ جیسے ہمیں کولڈ ڈرنک ہے، کہ کولڈ ڈرنک ہم بہت زیادہ پیتے ہیں، یا سوڈا ڈرنک ہے، یہ ٹائپ کی چیزیں ہیں، تو اس ٹائپ کی چیزوں کا ہمیں چاہیے کہ استعمال روک دیں ہم، یا وہ استعمال جو جیسے اور جو فروٹو شروٹو ہم بھی ایک بڑے عجیب سی چیزیں، ہمارے یہاں ٹماٹر آج کل بہت سستا ہے، ٹماٹر کی چٹنی نہیں بنائیں گے ہم، ٹماٹر کا پیسٹ نہیں بنائیں گے، ہم سے کچھ نہیں بنائیں گے، ہم جا کے جو ہے کیچپ خرید لیں گے۔ ہم اورنج جوس نہیں پئیں گے، ہم اورنج جوس جا کے جو بوتلوں کے اندر موجود ہوتا ہے وہ پی لیں گے، جس میں اورنج جوس کم سے کم نہیں ہوتا، باقی تمام چیزیں اس میں ہوتی ہیں۔ تو یہ ہم جس طریقے سے پریزرویٹو والی چیزیں زیادہ سے زیادہ کھا رہے ہیں، یہ ہمارے گردے اور ہمارے جگر کے لیے نقصان دہ ہے۔ جیسے شاید میں نے ابھی کتنی پہلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ جو ہم یہ نیشنل مسالے، شان مسالے اور دوسرے بہت سارے مسالے اب تو آگے ہیں، جس میں جو جتنا بھی پریزرویٹو ہے یہ سب ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ تو ہر وہ چیز جو ڈبہ پیک ہو، کسی بھی قسم کی ہو، ہمیں وہ چیزیں نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ تمباکو نوشی بہت زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں، تمباکو نوشی یا کوئی بھی نشہ جو ہے ہمارے پھیپھڑوں اور دل کے لیے تو اچھا ہے ہی نہیں، اسی طرح یہ گردوں کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ سگریٹ نوشی کرنے والوں کے پیشاب میں پروٹین ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اور یہ گردوں کی نقصان کی علامت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا پروٹین بھی چیک کریں، یورین DR۔ میں نے بہت پہلے ایک دفعہ کہیں پڑھا تھا، تو انہوں نے کہا، کسی ایک ڈاکٹر نے لکھا تھا، گورا ڈاکٹر تھا، اس نے کہا کہ جی میں نے ایک چیز آپ کو بتا دوں، پیشاب کی چیک کرنے کی اہمیت تھی کہ میں مریض جو ہے مجھے میرے مرنے کے بعد، مریض مرنے کے بعد جو ہے مجھے خوابوں میں آ کے جو ہے نا تنگ کریں گے، تو صرف یہ کریں گے کہ بھائی آپ نے جو ہے ہمارا پیشاب کیوں نہیں چیک کروایا تھا، اتنا سا کام تو کروا سکتے تھے آپ۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں پیشاب ضرور چیک کرتا ہوں، اور یہاں کراچی کے اندر تو کچھ حکیمہ حضرات کا میں نے سنا ہے کہ وہ وہاں پہ بوتلیں منگوایا کرتے تھے کہ پیشاب کر کے جو ہے اس میں کسی وائٹ رنگ کی بوتل کے اندر لے کے صبح کا آ جائیں، وہ قارورہ دیکھ کے اور یورین چیک کر کے اور اس کو وہ مریض کو دوا دیا کرتے تھے۔ تو بہرحال ایک اچھی چیز ہے۔ تو سگریٹ نوشی نہیں کرنا چاہیے، ضرورت سے زیادہ شراب پینا، مطلب ضرورت سے زیادہ شراب پینا اس لیے کہ جو لوگ شراب کے عادی ہیں وہ پئیں گے، لیکن مکمل ڈرنکر جو ہونا ہے وہ زیادہ شراب پینے والے اور جو سگریٹ نوشی بھی کرتے ہیں، ان میں گردوں کی بیماری کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ ورزش نہ کرنا، جو لوگ طویل عرصے تک ورزش نہیں کرتے ہیں ان کو بھی گردوں کی بیماری کا تعلق ہو سکتا ہے۔ زیادہ جسمانی سرگرمیوں میں باقاعدگی سے ورزش کرنے اور جسم اور گردوں پر براہ راست اثر ڈالتی ہیں۔
مطلب یہ کہ آپ کو اپنی اگر باقاعدہ سرگرمیاں ہوں گی تو آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک رہے گا، آپ کی شوگر ٹھیک رہے گی، آپ کی ساری چیزیں، جب یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی تو لازمی سی چیز ہے آپ کے گردے اور جگر کے اوپر بھی اچھا اثر پڑے گا اور وہ صحیح رہیں گے۔ ہمارے گردے روزانہ تقریباً 1700 لیٹر 1700 لیٹر 1700 لیٹر خون صاف کرتے ہیں۔ ہر گردہ جو ہے لاکھوں نیفرون رکھتا ہے۔ خوش قسمتی سے ہم اپنی ضرورت سے بہت زیادہ نیفرون رکھتے ہیں، اور اگر حادثاتی طور پر خرابی کوئی نہ ہو جائے، ورنہ ہم ایک گردے سے معمول کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ نیفرون جو ہے مطلب آپ لوگ ویسے فزیولوجی سب پتا ہوگی، میں تو ہلکا پھلکا سا اس کے اندر بتا دیتا ہوں کہ نیفرون جو ہے سب سے پہلے خون سے پانی اور اس میں حل شدہ اجزاء کو چھانتے ہیں، اس کے بعد اس میں سے کچھ ضروری چیزوں کو جو کہ خون کی ترکیب کو قائم رکھنے میں معاون ہوتے ہیں دوبارہ جذب کر لیتے ہیں۔ یہ 1700 لیٹر اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ ہمارا دل 1 منٹ میں دیکھ لیں نا 72 دفعہ دھڑکتا ہے۔ 72 دفعہ دھڑکنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ میں ایک چھٹانک کے قریب خون جو ہے وہ سپلائی کرتا ہے۔ تو 1 منٹ کے اندر کتنا ہو گیا، حساب لگائیں، میرا خیال ہے یہ کتنا، ایک چھٹانک 8 پنجے 40، تقریباً 5 لیٹر کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو باقی تمام فالتو اجزاء کو جسم سے براہ راست یہ مسالے میں خارج کرتے ہیں، علاوہ ہمارے جسم میں پی ایچ، نمک اور پوٹاشیم کی سطح کو بھی منظم کرتے ہیں، مختلف ہارمون بھی تیار کرتے ہیں، بی پی کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ یعنی کہ میرے خیال ہے تو ہارمون مجھے یاد نہیں، شاید ہمارا ہیموگلوبن کے لیے بھی یہ ہمارے گردے بہت مدد کرتے ہیں۔ اچھا، گردوں کی صحت کو برقرار رکھنا جو ہے آپ کی مجموعی صحت اور عمومی صحت کے لیے بھی اہم ہے۔ اپنے گردوں کو صحت مند رکھنے سے ہمارا جسم مناسب طریقے سے جسم سے فالتو اجزاء یا جسم کے لیے نقصان دہ کیمیائی اجزاء خارج کرتا ہے۔ لازمی چیز ہے، فلٹر پلانٹ ہے یہ ہمارے جسم کا، تو اسے سب یہ خارج کرنا ہے۔ اپنے گردوں کو صحت مند رکھنے میں مدد کے لیے کچھ نکات ہیں۔ اچھا، ایک تو چیزیں میں اور بھی ساتھ ساتھ بتا دوں کہ ہمارے یہاں نوجوانوں کو خاص طور سے چاہیے کہ اپنی جو ویسٹ ہے، کمر جو ہے وہ 40 انچ سے کم رکھیں، مطلب 32 سے 40۔ اگر کسی کی اور 30 ہے اور اس کی ہائٹ اور اس کے حساب سے مناسب ہے تو ٹھیک ہے، لیکن 32 سے 40، 40 سے زیادہ جو ہے ان کو خطرہ ہوگا، ان کی شوگر بڑھے گی، ان کا بلڈ پریشر ہوگا، ان کے گردوں پہ افیکٹ پڑے گا۔ تو ان کو چاہیے کہ فعال رہیں، فٹ رہیں، باقاعدگی سے ورزش کرنے سے گردوں کی دائمی بیماری کا خطرہ کم ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے بلڈ پریشر کو بھی کم کریں گے اور دل کو بھی صحت مند رکھتا ہے۔ شوگر کنٹرول رہے گی۔ گردوں کے نقصان سے بچنے کے لیے یہ بیماریاں بہت اہم ہیں۔ چلنا، دوڑنا، سائیکل چلانا، یہاں تک کہ رقص سے مراد وہ نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ وہ فیمیل پارٹنر ہو یا آپ کی گرل فرینڈ ہو اور اس کے ساتھ آپ رقص کر رہے ہیں۔ رقص سے مراد یہ ہے کہ ہلکی پھلکی جاگنگ یا ہلنا جلنا، جسے ہم ایکسرسائز کہتے ہیں۔ اپنی سرگرمیاں ڈھونڈیں جو ہے کہ آپ کے مصروف دے رکھیں اور آپ کو مزہ بھی دے اور اس پر قائم رہنا آپ کے لیے آسان ہو۔ اچھا، وہ سرگرمیاں لازمی چیز ہے کہ پہلے دن تو ہم نے عیدگاہ میدان کے 6 چکر لگائے اور 6 دن لیٹے رہے کہ نہیں جی اب تو ہمت نہیں ہماری۔ اور ویسے بھی 50 سے اوپر والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ 1 گھنٹہ نہیں دوڑ سکتے، ان کو چاہیے کہ 10 10 منٹ کی دوڑیں آہستہ آہستہ لگانا شروع کریں۔ اپنے بلڈ پریشر اور شوگر کو بہت زیادہ کنٹرول کریں، کیونکہ ہمارے جسم کے سیل جو ہیں خون میں موجود شکر کا استعمال نہیں کر پاتے، تو گردے خون کو فلٹر کرنے کے لیے اضافی محنت پر مجبور ہوتے ہیں اور کچھ عرصے بعد گردے فیل بھی ہو جاتے ہیں۔ تاہم اگر ہم اپنے بلڈ پریشر پر قابو پا لیتے ہیں تو نقصان کا خطرہ کم ہو جاتا ہے، اور اگر شوگر کا مریض بھی جلدی ڈائگنوز ہو جائے تو آپ کا ڈاکٹر اضافی نقصان کو کم کرنے یا روکنے کے لیے اقدامات کر سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بلڈ پریشر کی خاص طور سے نگرانی کریں۔ دوسرے جو ہماری غذائیں ہیں، جو ہم یہ پاستا فوڈز اور اس ٹائپ کی جتنی بھی چیزیں ہم کھاتے ہیں، بیکری آئٹمس اور تلی ہوئی چیزیں اور یہ چیزیں چلے کبھی کبھی تو چل سکتی ہے، لیکن مشکل یہ کسی کو کبھی کبھی کو تو وہ ایک لمبی مدت ہے نا۔ آپ نے 3 دفعہ تو آپ نے بولا تھا نا ہفتے میں، تو ہم نے 5 دفعہ کر دی، تو بھائی بات رہ کیا گیا، 2 دفعہ ہی تو رہ گیا نا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی چیزوں کو تھوڑا سا مینٹین کریں، اپنی لائف اسٹائل کو اچھا کریں، اپنا کھانا پینا اچھا کریں، اپنی چیزوں کو، ویسے تو ایک تھا کہ آنکھیں بڑی نعمت ہیں، لیکن اب جسم کا ایک ایک عضو بڑی نعمت ہے گی۔ ذرا سی بھی کوئی چیز ہو جائے، ذرا سے ناک کے اندر، ناک رات کو بند ہونے لگے، آپ دیکھیں کتنی اذیت میں ہوتے ہیں جو آج کل نزلے کھانسی کا موسم چل رہا ہے۔ گردے تو بیسک چیزیں ہماری، گردہ ہو گیا، دل ہو گیا، جگر ہو گیا، یہ سب ہمارے بیسیکلی ہمارے جو کیا کہیں گے وائٹل آرگنس ہیں، کہ ان میں اگر کہیں خرابی ہو گئی تو اللہ نہ کرے تو بہت زیادہ مشکل ہے۔ اور باقی حکمہ حضرات اور باقی لوگوں سے بھی میں درخواست کروں گا کہ بھائی ہر چیز کو اس طریقے سے نہیں سیل کریں، اس کے کوئی اچھے ایفیکٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پرانے حکمہ کرتے تھے، اس زمانے میں لوگوں کی ڈائٹ اچھی تھی،
کیونکہ یہ چیزوں کے لیے دودھ ہے، مکھن ہے، اس ٹائپ کی چیزیں بہت زیادہ کھانی پڑتی ہیں، جو آج کل کی ایک تو مہنگائی کے اس دور میں، اور ویسے بھی لوگ اس ٹائپ کی چیزیں استعمال نہیں کرتے ہیں. تو ہم کم سے کم اپنا حصہ تو نہ ڈالیں، ہم اپنی حصے جو ہے مطلب بہتری کے لیے امت کی یا قوم کی یا اپنے مریضوں کی رکھیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنے مریضوں کو تھوڑا سا ڈسٹرب کریں یا ان کو خراب کریں. جی بہت شکریہ، میرا یہی لیکچر تھا. بہت شکریہ ڈاکٹر اکرم.